ایکویلیبریم پر ہماری گفتگو ابھی جاری ہے۔ یہ اس سلسلے کا چوتھا لیکچر ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے میکینیکل سسٹم آئسولیشن اور فری باڈی ڈائیگرام بنانے کے بارے میں گفتگو کی۔ اس میں ہم نے 2D سچویشن کے بارے میں کافی تفصیلی گفتگو کی۔ اس لیکچر میں ہم 3D سچویشن کے بارے میں بات کریں گے۔ ہر پرابلم جنرلی 3D ہی ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی 2D اپروکسیمیشن کر لیتے ہیں۔ تو کئی ایسے پرابلم ہوتے ہیں جن کی ہم 2D اپروکسیمیشن اتنی آسانی سے نہیں کر پاتے، اس کیس میں ہمیں پرابلم کو 3D میں ہی سالو کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر پرابلم 3D میں ہے اور 3D میں ہی سالو کیا جائے گا تو بھی اس کی فری باڈی ڈائیگرام جو ہے نا وہ ضرور بنائی جانی چاہیے۔ اس کیس میں فری باڈی ڈائیگرام دو کام کر سکتی ہے۔ پہلا تو یہ کہ یہ بالکل اسی طرح کی فری باڈی ڈائیگرام ہوگی جیسے کہ 2D میں تھی، یعنی کہ یہ ایک پکٹوریل ویو ہوگا آئسولیٹڈ باڈی کا جس میں تمام ایکسٹرنل فورسز دکھائی جائیں گی۔ دوسرا کام یہ کیا جاتا ہے کہ اس 3D فری باڈی ڈائیگرام کی جو ہے آرتھوگنل پروجیکشن دی جاتی ہیں اور اس سے بھی ہم کچھ ہیلپ لے سکتے ہیں۔ 3D سچویشن میں بھی جو ہمیں اصل مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم جو کانٹیکٹنگ فورسز ہیں یا جو سپورٹ کی فورسز ہیں ان کو ہم کس طرح جو ہے وہ اپنی فری باڈی ڈائیگرام پر ڈرا کریں۔ 2D میں تو ہم نے یہ چیز ایکسپلین کر دی، اب ہم اس لیکچر میں 3D میں یہی چیز اگلی سلائیڈوں میں ایکسپلین کریں گے اور جو کامن سچویشن ہے ان کے بارے میں بات کریں گے۔ اس لیکچر میں بھی ہم سپورٹس کی جو ریئیکشن فورسز ہیں ان کے بارے میں بات کریں گے، اور یہ ریئیکشن فورسز ظاہر ہے کہ وہ ہیں جو کہ فری باڈی ڈائیگرام پر لگائی گئی ہیں اس وقت جب کہ ان کو سپورٹ سے علیحدہ کر لیا گیا ہے۔ تو پہلی سچویشن جو ہے وہ یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں یہ کہ ہمارا ممبر جو ہے وہ ایک سموتھ سرفیس سے ان کانٹیکٹ ہے یا وہ ایک بال سپورٹڈ ممبر ہے اور یہ بال اس طرح یہاں پہ موجود ہے۔ اس کیس میں جب ہم اس ممبر کو جو ہے وہ آئسولیٹ کریں گے تو اس ریئیکشن کی جگہ یا اس کانٹیکٹ کی جگہ ایک کانٹیکٹ فورس ہوگی اور اس کانٹیکٹ کی جو ڈائریکشن ہوگی وہ ممبر کی طرف ہوگی اور یہ نارمل ہوگی کانٹیکٹ سرفیس کے۔ تو جب بھی اس طرح کی سچویشن ہو اور ہم جب اس کو آئسولیٹ کریں گے تو ایک فورس آئے گی جو کہ ممبر کی طرف جس کی ڈائریکشن ہوگی۔ دوسری سچویشن یہ ہے کہ ممبر جو ہے کانٹیکٹ میں ہی ہے، یعنی کہ سچویشن یہی ہے سوائے اس کے کہ یہ سرفیس جو ہے وہ رف ہے، پہلے جو تھی وہ سرفیس وہ سموتھ تھی۔ اس کیس میں جو نارمل فورس تو اسی طرح ہوگی لیکن کانٹیکٹ کے پلین میں ایک فریکشن فورس بھی ہوگی۔ تیسری سچویشن جو ہے کہ ہماری جو باڈی ہے جو کہ یہ ہے جو ہمارا ممبر ہے وہ ایک رولر یا ویل سپورٹ پر ہے اور لیٹرل ڈائریکشن میں وہ کنسٹرینٹ ہے، یعنی کہ موشن اس طرف یا اس طرف نہیں ہو سکتی، اس طرف ہو سکتی ہے اور یہ چیز جو ہے وہ روٹیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ تو اس کیس میں جب ہم آئسولیٹ کریں گے اس کو اس کے کانٹیکٹنگ سرفیس سے تو ایک تو نارمل فورس ہوگی جس کی ڈائریکشن ممبر کی طرف ہوگی اور ایک فورس پی ہوگی جو کہ اس ممبر کی لیفٹ اور رائٹ موشن کو روکے گی۔ تو گویا یہاں پہ بھی دو فورسز ہوں گی۔ یہاں یہ بات مدنظر رہے کہ فری باڈی ڈائیگرام بناتے وقت تک ہمیں اس فورس n کی، اس فورس n اور اس فورس f کی اور اس فورس n اور اس فورس p کی ویلیو بھی معلوم نہیں ہے اور یہ ان نون فورسز ہیں اور ہم ایکویلیبریم سچویشن کا استعمال کرتے ہوئے ان ان نون فورسز کو نون فورسز بنائیں گے۔ اگلی سچویشن یعنی کہ چوتھی سچویشن ہے بال اور ساکٹ جوائنٹ کی۔ بال اور ساکٹ جوائنٹ میں جو ہمارے ممبر ہے وہ روٹیشن میں تو آزاد ہے مگر وہ یہاں سے نہ ایکس ڈائریکشن میں جا سکتا ہے، نہ وائی ڈائریکشن میں جا سکتا ہے اور نہ ہی زی ڈائریکشن میں جا سکتا ہے، یعنی کہ یہ پوائنٹ فزیکلی یہیں رہنے پر مجبور ہے۔ تو جب ہم اس کو آئسولیٹ کریں گے تو فری باڈی ڈائیگرام بالکل اسی طرح ہوگی کہ گویا ایکس ڈائریکشن میں، وائی ڈائریکشن میں اور زی ڈائریکشن میں ریئیکشن فورسز لگی ہوئی ہیں اور یہ ریئیکشن فورسز بیسیکلی کر یہ رہی ہیں کہ اس پوائنٹ کو انہوں نے یہیں پر پکڑ کے رکھا ہوا ہے، ہولڈ کیا ہوا ہے۔
اگلی سچویشن یہ ہے کہ جو ہمارا ممبر ہے وہ یہاں پر پراپرلی فکسڈ ہے، یعنی کہ یا تو وہ ایمبیڈڈ ہے یا وہ پراپرلی ویلڈڈ ہے۔ اس کیس میں نہ صرف یہ کہ تینوں ڈائریکشن میں ریئیکشن فورسز ہیں بلکہ تینوں ڈائریکشن میں مومنٹ بھی ہیں، کیونکہ یہ جو باڈی ہے، یہ جو ممبر ہے، نہ یہ کہیں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی یہ روٹیٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کی ٹرانسلیشن اور اس کی روٹیشن روکنے کے لیے تینوں فورسز اور تینوں ڈائریکشن میں تینوں ایکسس کے گرد مومنٹ ان نون کے طور پر لگی ہوں گی، جو کہ ریئیکشن فورسز کا کام کریں گی، اور جیسے کہ ہم یہ پہلے بات کر چکے ہیں، یہ تمام کی تمام جو ہے وہ ان نون ہوں گی۔ آخری کیس جو ہے وہ تھرسٹ بیئرنگ کا کیس ہے۔ اس کیس میں یہ ہماری شافٹ ہے، یہ تھرسٹ بیئرنگ میں ہم نے انسرٹ کی ہوئی ہے۔ اس طرح کی شافٹ صرف روٹیٹ ہو سکتی ہے، نہ یہ فزیکلی دائیں بائیں جا سکتی ہے، یعنی کہ یہ پوائنٹ جو ہے یہ یہیں پر فکس رہے گا۔ اسی طرح یہ نہ اوپر نیچے جا سکتی ہے اور نہ ہی یہ پوائنٹ کسی اور ایکسس کے گرد روٹیٹ کر سکتا ہے۔ تو اس کیس میں جو فورسز ہوں گی وہ آر ایکس، آر وائی اور آر زی ہوں گی، کیونکہ یہ پوائنٹ ادھر ہی رہے گا، کہیں بھی نہیں جائے گا، تو یہ فورسز اس کو یہاں پر ہولڈ کر کے رکھیں گی۔ اور چونکہ روٹیشن اس کو صرف یہ والی الاؤڈ ہے، جو کہ وائی ایکسس آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، تو وائی ایکسس کے گرد کوئی مومنٹ نہیں ہوگی، باقی زی ایکسس اور ایکس ایکسس کے گرد مومنٹ ہوگی، اور یہ ریئیکشن مومنٹ ہوگی، کیونکہ اس پوائنٹ کو نہ ایکس ایکسس کے گرد گھومنے کی اجازت ہے اور نہ ہی زی ایکسس کے گرد اس کو گھومنے کی اجازت ہے۔ تو لہٰذا یہ تمام فورسز ان تمام جو کنسٹرینٹ ہے ان کو انفورس کریں گی، اور صرف ایک مومنٹ ہوگی وہ موجود نہیں ہوگی، باقی اس کیس میں 5 ریئیکشن فورسز اور مومنٹ موجود ہوں گی۔ 3D سچویشن میں فی الحال اتنا ہی۔ اپنے اگلے لیکچر میں ہم فری باڈی ڈائیگرام بنانے کے بارے میں کچھ پرابلم سالو کریں گے، تاکہ آپ کو یہ کانسیپٹ بہتر طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ بہت بہت شکریہ۔